बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसा हाकिम था इमरान खान, जिसके दौर में मुबैयना तौर पर, याद रखिएगा मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुबैयना तौर पर रिपोर्टेडली 11,000 शराब बेचने के लाइसेंस जारी हुए। ये एक सवाल उठाया गया है। इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपके सामने रखूं। इसके बाद अयाज अमीर साहब की साबिका अहलिया शाहनवाज की वालिदा गिरफ्तार हो गई हैं सारा इनाम कत्ल केस में। इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। और ये जो इमरान खान साहब ने बयान दिया, गरीदा मर्दों में घुसेगी तो ये तो होगा, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था, आप में से बाज़ लोगों ने एग्री किया, बाज़ लोगों ने डिसएग्री किया कि इमरान खान साहब का ये बयान किन वजूहात की बिना पर है, किन वजूहात की बिना पर काबिल मुज़म्मत है। मैं दोबारा आपके सामने ज़्यादा तफसील से, मैंने आपसे अर्ज किया था कि जो लोग खुद मुलाकात में मौजूद हैं, एक से ज़्यादा लोगों से मालूमात लेकर आपके सामने रखूंगा, ज़्यादा बेहतर अकाउंट आपके सामने आए, तो ये कोशिश भी करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात इमरान खान के दौर में शराब लाइसेंस की। ये हमारे दोस्त हैं जाहिद गिशकोरी साहब, समा में जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट है उसको हेड करते हैं। जाहिद गिशकोरी साहब ने ट्वीट किया, रियासत मदीना के पिछले 2 साल में शराब बेचने के, याद रखिएगा, शराब बेचने के 11,000 से ज्यादा लाइसेंस जारी हुए। उसके बाद उन्होंने कहा कि शराब का परमिट लेने वालों में ज्यादातर का ताल्लुक रियासत मदीना के दावेदारों से बिलवास्ता या बिलावास्ता था। 11,000 लाइसेंसेस। अब इस दावे के बारे में जवाब दिया है मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई और बहुत अच्छे रिपोर्टर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के दिनों में इन्होंने जो स्टोरीज की, जबरदस्त स्टोरीज थी। अब आजकल ये फ्रीलांस काम भी कर रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट, जीएनएन से वाबस्ता हैं। अकबर बाजवा ने इनको जवाब दिया और तमाम तर तफसीलात के साथ दिया। उन्होंने कहा, गिशकोरी साहब, परमिट शराब बेचने के नहीं, खरीदने के जारी होंगे। पंजाब में बेचने का परमिट, एक है शराब खरीदने का। जो शराब खरीदता है उसके पास एक अदद परमिट होता है कि मैं शराब खरीद सकता हूं, और वो नॉन मुस्लिम्स को जारी किया जाता है। उनका ये कहना है कि शराब खरीदने के 11,000 परमिट जारी हुए होंगे। पंजाब में बेचने का परमिट सिर्फ 9 होटल्स के पास है, इसके अलावा नहीं है शराब बेचने का परमिट पंजाब में। ये वेबसाइट जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, उसकी लिस्ट पर मौजूद है 9 होटल्स। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में मुत्तहिदा मजलिस अमल की जब हुकूमत थी, उस दौर से अब तक तमाम लाइसेंसेस जो हैं वो कैंसिल्ड हैं अब तक। और उन्होंने ये लिखा कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो उन्होंने फिर जाहिद गिशकोरी साहब से दरखास्त की कि तस्हीह कर लें और ट्वीट डिलीट कर दें, या फिर वो जो 11,000 शराब बेचने के लाइसेंस हैं वो उनकी लिस्ट जो है वो शेयर कर दें। ये अकबर बाजवा ने जाहिद गिशकोरी साहब से दरखास्त की है। शराब खरीदने की जो इजाजत है उसका परमिट, ये तो मुमकिन है कि ये हजारों लोगों के पास हो। हमारे यहाँ अक़लियती बिरादरी के हजारों लोग मौजूद हैं जिन्हें शराब खरीदने की, शराब पीने की इजाजत है। और हमारे यहाँ जिसको मुसलमानों में शराब खरीदनी होती है, अव्वल तो वैसे भी लोग खरीद लेते हैं, ये हमारे यहाँ बड़े धड़ल्ले से बिकती है, लोग बेचते हैं, और बेचने की इजाजत देने वाले मौजूद हैं। बेचने वाले तो मौजूद हैं, जो बेचने की इजाजत दे रहे हैं, जिनकी सरपरस्ती में बिकती है, वो भी मौजूद हैं। ये हमारे यहाँ मुख्तलिफ लोग चंद पैसों की खातिर बेच देते हैं, इजाजत दे देते हैं, तो ये होता है। लेकिन जो खरीदने का परमिट है वो नॉन मुस्लिम्स के पास होता है। हमारे मुसलमान भाई भी पाकिस्तान में उन्हीं की मदद से शराब खरीदते हैं जिनमें हिम्मत नहीं हो पाती, वगैरह लोग जाके आराम से खरीद लेते हैं। तो ये बड़े इत्मीनान से कर लिया जाता है। ये खबर जो है वो दुरुस्त नहीं मालूम होती है। इसके बाद अयाज अमीर साहब की साबिका अहलिया समीना शाह साहिबा, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये शाहनवाज अमीर की वालिदा हैं सारा इनाम कत्ल केस में। और हुआ ये कि समीना शाह साहिबा, इनकी अबूरी जमानत थी, इसमें इस केस में अयाज अमीर साहब भी गिरफ्तार हुए थे, फिर उसके बाद उनकी जमानत हो गई। ये अपने वकीलों के साथ जमानत की तौसी के लिए अदालत में पेश हुई, एडिशनल सेशन जज सुहेल शेख की अदालत में। यहाँ समीना शाह साहिबा की जमानत की दरखास्त खारिज कर दी गई। पुलिस ने समीना शाह साहिबा को, अयाज अमीर साहब की साबिका अहलिया को, वहीं से गिरफ्तार कर लिया। ये जो थाना शहजाद टाउन पुलिस है, इसने इन्हें अदालत के कमरे के बाहर से गिरफ्तार किया है। और पिछले महीने ही अयाज अमीर साहब जो हैं, उनके बेटे ने अपनी अहलिया सारा इनाम को कत्ल किया था।
یہ چک شہزاد میں اپنے فارم ہاؤس پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور پھر پتہ چلا کہ ایک نئی گاڑی بھی اس سے پہلے خریدی گئی تھی، پیسوں کے لین دین کا بھی معاملہ تھا۔ پھر ایاز امیر صاحب نے ایک کالم لکھا، اور کالم لکھ کر انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا نشے کی لت میں بری طرح سے مبتلا ہے، اس سے جو جرم ہوا ہے وہ نشے کی لت کے باعث ہوا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بھی اس میں غلطی، انہوں نے صاف طور پر مانا ہے کہ غلطی ہے، ان کی ایک سے زائد شادیاں ہوئیں، وہ اپنی فیملی کو یونائٹڈ نہیں رکھ سکے، اپنے بچوں پر باپ کے طور پر جو نگاہ رکھنی تھی وہ نہیں رکھ سکے، کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی ہوگی۔ اس بات کا ہمیں ان کو ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اس چیز کو تسلیم بھی کیا ہے۔ تو ایاز امیر صاحب بھی اس میں گرفتار ہوئے تھے، لیکن وہ پھر ضمانت پر ہیں۔ جو پولیس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ واقعے کے وقت شاہ نواز کی والدہ سمینہ شاہ صاحبہ گھر پر موجود تھیں، تو ان کی اعانت کا بھی پولیس کو شک ہے، اور واقعہ چھپانے کا بھی پولیس کو شک ہے، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور جو ان کا بیٹا ہے اب وہ عجیب بیانات دے رہا ہے پولیس کو، یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ اسے اپنی بیوی، جب اس نے ان پر حملہ کیا تو یہ محسوس ہوا کہ وہ کوئی آکٹوپس ہے، اس کے ملٹیپل ہاتھ پاؤں نکل آئے اور وہ باقاعدہ ان پر حملہ کرنے آ گئی ہے، یہ باتیں اس نے کی ہیں۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ وہ غیر ملکی ایجنٹ بھی مجھے لگتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے بارے میں، میرے والد کے بارے میں، ہم سے جڑے لوگوں کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ جو ہے وہ جاسوسی کی طرح اس وقت ریکارڈ کر رہی ہے، اس کو کہیں محفوظ کر رہی ہے، اور وہ ہمارے خلاف کام کر رہی ہے۔ یہ گرفتار ہونے کے بعد اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں، کئی دفعہ وکیلوں کی ہدایت پہ دیے جاتے ہیں۔ وکیل کہتا ہے کہ اتنے احمقانہ بیانات دے دو کہ ہم تمہیں پاگل ثابت کر سکیں، مریض ثابت کر سکیں، اور اس کے بعد تمہیں بچانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ سب کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ ہم نے تو نور مقدم کیس میں ظاہر جعفر کو پاگلوں والے بیانات دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہ وکیل جو ہیں یہ سارے تگڑم لڑاتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے جس طرح سے بچا سکیں اس طرح سے بچا لیں۔ غریدہ فاروقی صاحبہ کا معاملہ، اس ویڈیو کا آخری سبجیکٹ، عمران خان صاحب نے یہ الفاظ کہے، غریدہ مردوں میں گھسے گی تو یہ تو ہوگا۔ غریدہ فاروقی صاحبہ نے خود بھی ٹویٹ کیا کہ ان سے راولپنڈی اسلام آباد کے صحافیوں کی ملاقات ہوئی، سوشل میڈیا ٹرولنگ پر بات ہوئی، اور عمران خان صاحب نے یہ بات کی۔ میں نے 2 لوگوں سے جو اس جگہ موجود تھے ان سے بات کی ہے، تو ان 2 لوگوں کا میں نام تو خیر آپ کو نہیں بتا رہا، لیکن ان 2 لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب سے سوشل میڈیا کے حوالے سے بالعموم بات ہوئی، بالخصوص یہ چونکہ رپورٹرز تھے تو انہوں نے بات کی کہ جو خواتین صحافی ہیں یہ جب آپ کے جلسوں میں جاتی ہیں تو کوریج کرتے ہوئے ان کو خاص طور پر مرد صحافیوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انصافیانز گھیر لیتے ہیں، کئی بار بدتمیزی کرتے ہیں، کئی بار بہت برے رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آوازیں وغیرہ لگاتے ہیں، کچھ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اس کو روکیں، منع کریں۔ تو عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ کہا کہ سوشل میڈیا پر میرے 2 کروڑ پلس فالوورز ہیں، میں نہیں روک سکتا، میں سب کو نہیں روک سکتا، یہ سوشل میڈیا آزاد ہے، اس پہ لوگوں کو اس طرح سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک تو انہوں نے یہ بات کی۔ دوسرا، یہ جو جلسوں میں فزیکل پریزنس کے وقت ہونے والا رویہ ہے، اس پر عمران خان صاحب نے بات کی کہ غریدہ مردوں میں گھسے گی تو یہ تو ہوگا۔ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ بیان، دوبارہ میں کہہ دوں، 3 حوالوں سے قابل مذمت ہے۔ پہلا حوالہ یہ کہ عمران خان صاحب کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا ایک خاتون کے بارے میں، خواتین کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرتے، اس طرح کی بات ہی نہیں کرتے، نمبر 2۔ اور نمبر 3، غریدہ فاروقی کی صاحبہ کے بارے میں عمران خان صاحب کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عمران خان صاحب کا ایک اسٹیچر ہے، وہ اسٹیچر ہائی تھا، اب بہت ہائی ہو گیا ہے ان کی پاپولیرٹی کی بنیاد پر۔ اور عمران خان صاحب جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، اور ان کے بارے میں صحافی خود کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے، عمران خان صاحب کو غریدہ کو جواب دینا، that's not, I mean, she is not worth it، یہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے خود، ایک صحافی ہیں، مناسب صحافی ہیں، اچھی بھلی صحافی تھیں، اب وہ زیادہ آگے چلی گئی ہیں، انہوں نے خود جس طرح کی چیزیں کی ہیں اپنے شو میں بٹھا کر، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، وہ جو ریحام خان کی گٹر ترین کتاب ہے، اس گٹر ترین کتاب پر گٹر ترین گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ اس گفتگو کا حصہ ہیں، اس پہ ہنس بھی رہی ہیں، اور 4 مرد بیٹھے ہوئے ہیں شو میں، اور وہ سب اس گٹر گفتگو میں حصہ لے رہے ہیں، ہنسی ٹھٹا کر رہے ہیں، اور غریدہ فاروقی صاحبہ جو ہیں شی از اے پارٹ آف اٹ۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا غریدہ فاروقی صاحبہ کو۔ پھر غریدہ فاروقی صاحبہ نے ریسنٹلی یہ جو گندی ویڈیوز ہیں ان کے حوالے سے سوال کیا، مطلب اس طرح پھر کریدا اس معاملے کو، اور ان کے چہرے پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ تھی، نامناسب ہے۔ غریدہ فاروقی صاحبہ جس طرح سے یہ ریئیکٹ کر رہی ہیں، میرا اوپینین ہے نہیں کرنا چاہیے ان کو،
اور عمران خان صاحب کو ان کو جواب نہیں دینا چاہیے. سب کو جواب نہیں دیتے کیونکہ عمران خان صاحب نے ہمیں کر کے دکھایا. ریحام خان صاحبہ کو انہوں نے جواب نہیں دیا بیکاز شی از ناٹ ورتھ اٹ. عمران خان صاحب نے جو گل علی صاحبہ تھیں ان کو جواب نہیں دیا کیونکہ انہوں نے جو باتیں کی تھیں وہ اس قابل نہیں تھی کہ جواب بھی دیا جائے. تو عمران خان صاحب کو اب بھی خود کو روکنا چاہیے تھا, جواب نہیں دینا چاہیے تھا. جواب دیا ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے ٹھیک نہیں کیا ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں, اور ساتھ ہی میں آپ سے درخواست کروں گا, ہم نے جو فیس بک پر طارق متین جس 1,20,000 کے قریب جس کے فالوورز ہیں, لائکس ہیں, اس پیج پر آپ میرا کانٹینٹ شیئر ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے. دیر از اندر پیج طارق متین جس پہ اپنا کانٹینٹ میں شیئر کر رہا ہوں, لیکن اس پیج پر ہم نے اس کو بدل دیا ہے. اٹس آپ ناؤ, AAP, اردو والا آپ نہیں ہے, AAP, آل اباؤٹ پیپل. ہم اس کو اب ایک نیوز پلیٹ فارم کی طرح ٹریٹ کریں گے. میری آپ سے درخواست ہے کیپ سپورٹنگ اٹ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.